بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent. واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. حمد و صلات کے بعد آج اس کتاب التوحید کا جو باب زیر گفتگو ہوگا وہ ہے باب قول اللہ تعالی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. مؤلف رحمہ اللہ توحید کا بیان کر رہے ہیں. قریب کرنا جی. یہ کتاب التوحید ہے، ٹھیک ہے، کتاب التوحید ہے. اور ابھی تک جو ابواب آئے ہیں وہ سب توحید کے تعلق سے ہی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، بلا واسطہ یا بالواسطہ اس باب کا تعلق رہا ہے. اس باب کا اس کتاب کے موضوع سے کیا تعلق ہے؟ کتاب ہے کتاب التوحید اور باب ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. ترجمہ کر دوں تو شاید بات سمجھنے میں زیادہ وضاحت ہوگی، آسانی ہوگی. انک لا تہدی من احببت، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کو چاہتے ہیں، جس کو پسند کرتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ جسے چاہے اسے ہدایت عطا فرمائے گا. توحید سے کیا تعلق ہے اس کا؟ دراصل تعلق یہ ہے، آج ہماری امت میں بھی اور ہماری امت سے باہر کے لوگ بھی اپنا اپنا تعلق اپنے رب، اپنے معبود سے کاٹ کر یا ساتھ ساتھ غیر اللہ سے انہوں نے جوڑا ہوا ہے. اور بہت ساری جماعتوں اور قوموں اور امتوں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے اپنا تعلق اپنے نبی سے یہ گمان کرتے ہوئے، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ ہمارے نبی ہم کو نجات دے دیں گے، ہم کو جہنم سے بچا لیں گے، ہم کو جنت تک پہنچا دیں گے، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ
اپنے نبی، اپنے رسول، اپنے ولی، پیر، بزرگ، ائمہ، خواجہ، غوث اعظم اور اس کے علاوہ کون کون کون. اب یہاں مؤلف رحمہ اللہ اس باب کو لا کر یہ بات بتانا چاہتے ہیں امت کو کہ دیکھیے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اشرف المخلوقات کے سردار ہیں. کیا ہیں؟ انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا نا، اور اشرف المخلوقات کا مطلب سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی جتنی مخلوقات ہیں ان میں سب سے زیادہ مکرم اور مشرف یہ انسان ہے. تو انسان یہ عمومی طور پر اللہ کی مخلوقات میں سب سے زیادہ مکرم اور مشرف ہے، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس اشرف المخلوقات کے سردار ہیں. اب اگر رزلٹ نکالا جائے تو کیا رزلٹ نکلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد ابن عبداللہ خاتم الانبیاء والمرسلین، امام المتقین، سید ولد آدم، اللہ کی مخلوقات میں سب سے زیادہ اعلیٰ و ارفع ہیں. آپ کا مقام پوری مخلوقات میں سب سے اونچا ہے، کیونکہ آپ اشرف المخلوقات کے امام ہیں، اشرف المخلوقات کے سردار ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر اس کائنات کے اندر بسنے والا آخری انسان آپ سب کے سردار ہیں. اور آپ نے فرمایا ولا فخر، یہ فخر کی بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. اور کس کی بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ یہ آیت کس کے تعلق سے نازل ہوئی ہے؟ آپ کے چچا ابو طالب کے بارے میں ہے. آپ کے چچا ابو طالب کے بارے میں ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا سے بے حد محبت کرتے تھے، کیونکہ آپ کے چچا ہی نہیں تھے وہ، بلکہ آپ کے مربی تھے. دادا کے انتقال کے بعد، دادا عبد المطلب کی وفات کے بعد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور آپ کی پرورش اور آپ کی کفالت کی ذمہ داری کنہوں نے اٹھائی؟ ابو طالب نے اٹھائی تھی. ہم اور آپ سب اسی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، اور دنیا کی زندگی کے اپنے تقاضے ہیں. اگر آپ کی پرورش کسی انسان نے کی ہے، 5 سال 10 سال آپ کو کھلایا ہے، پلایا ہے، اپنا دست شفقت آپ کے سر پہ رکھا ہے، تو اس ذات کی، اس شخصیت کی آپ کے دل میں کتنا مقام ہو جاتا ہے. اور یہاں تو ابو طالب آپ کے بچپن سے لے کر آپ کی کفالت کرتے آ رہے، یہاں تک کہ 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا جاتا ہے، آپ کے اوپر قرآن اتار دیا جاتا ہے، آپ کو سید المرسلین، خاتم الانبیاء والمرسلین بنا دیا جاتا ہے. چچا ابو طالب ایمان نہیں لاتے ہیں، لیکن جب تک ابو طالب زندہ تھے کفار مکہ میں کسی کی مجال نہیں تھی کہ ٹیڑھی نگاہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ دے. کیا وجہ تھی؟ ابو طالب قریش میں تھے، اور قریش کا مقام مکہ کے تمام قبیلے میں
قابل احترام تھا، بڑا اونچا مقام تھا، اور آپ قریش کے سردار تھے۔ کسی کی یہ ہمت نہیں تھی کہ ابو طالب کے بھتیجے کو کوئی ایک لفظ بھی برا بھلا کہہ سکتا جب تک زندہ تھے۔ اسی لیے جب ابو طالب کا انتقال ہوا اور اسی سال خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا تھا، تو اس سال کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عام الحزن کا نام دیا گیا تھا کہ غموں کا سال ہے، غموں کا پہاڑ آپ کے اوپر پھٹ پڑا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ گھر کے اندر آپ کی آپ کو تسلی دینے والی ذات وہ جدائی کا زخم دے کر چلی گئی، اور باہر جن کی حمایت حاصل تھی وہ بھی داغ مفارقت دے گئے۔ اگر ابو طالب کی یہ پوری زندگی کی قربانیاں آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں ابو طالب کا کیا معاملہ تھا، حتیٰ کہ نبوت کے بعد بھی انہوں نے اگرچہ اسلام قبول نہیں کیا، آپ کے دین کے اندر داخل نہیں ہوئے، لیکن اپنے بھتیجے کی حمایت سے دستبرداری نہیں کی۔ اور میرے بھائیوں، وقت نہیں ہے، یہ درس سیرت کا نہیں ہے، لیکن آپ سیرت کی کوئی کتاب اٹھا کر پڑھیے اور دیکھیے، صرف اور صرف شعب ابی طالب کے اندر جو 3 سال ابو طالب نے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے پورے خاندان کے ساتھ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ والوں کے بائیکاٹ کے موقع پر جو انہوں نے مشکل گھڑی گزاری ہے، 3 سال کی زندگی اپنے اس بھتیجے کے لیے، آپ ابو طالب کے مقام کا اعتراف کیے بغیر اور ان کی اپنے بھتیجے کے لیے محبت اور حمایت کا اعتراف کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ کون برداشت کرتا ہے؟ بھوک بھی برداشت کیا، بائیکاٹ، وہ قبیلہ وہ مکہ جس کے سردار مانے جاتے تھے، انہوں نے بائیکاٹ کیا اور یہ اپنے بھتیجے کو لے کر شعب ابی طالب کے اندر الگ ہو گئے اور کہا ہمیں مکہ والوں سے دست برداری قبول ہے، لیکن اپنے بھتیجے کے تئیں ہمیں دست برداری قبول نہیں ہے۔ تو اس چچا کی بات ہو رہی ہے اس آیت کے اندر، اور غور کرنے کا مقام ہے، اور یہی اس درس کا لب لباب ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس چچا کے لیے اتنی ساری قربانیوں کے مقابلے میں، اس کے بدلے میں اگر کچھ نہیں دے سکے، ان کے کام نہیں آ سکے، تو پھر اوروں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر سکتے ہیں؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ واقعہ سیرت کی کتابوں میں بڑا مشہور ہے، معروف ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جب ابو طالب کے وفات کا وقت آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنچے، اور جب آپ پہنچے تو ان کے پاس عبداللہ ابن ابی امیہ اور ابو جہل جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا فرعون کا لقب دیا ہے کہ اس امت کا فرعون تھا، یہ بدستور پہلے سے وہاں موجود تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے چچا یا عمی قل لا الہ الا اللہ، آپ کہیے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھیے، کلمتاً احاج
لک بہا عند اللہ، یہ کلمہ توحید آپ ایک بار اپنی زبان سے ادا کیجئے، پڑھیے، اس کا اعلان کیجئے۔ یہ وہ کلمہ ہے جس کلمے کو لے کر میں آپ کے لیے اللہ کے پاس حجت پیش کروں گا کہ میرے چچا مسلمان ہو گئے تھے، میرے چچا نے کلمہ پڑھ لیا تھا، کلمہ توحید پڑھ لیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اعلان کر دیا تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمے کی تلقین کرتے جا رہے تھے، اور یہ ابو جہل اور عبداللہ ابن ابی امیہ یہ دونوں کہتے تھے اترغب عن ملت عبد المطلب، اے ابو طالب کیا اپنے باپ کے دین سے آپ پہلو تہی کر لیں گے، دست برداری کر لیں گے، باپ کا دین چھوڑ دیں گے؟ مرتے مرتے آپ اتنے ڈرپوک ہو گئے، اتنے بزدل ہو گئے کہ باپ کا دین چھوڑ کر اس دنیا سے جانا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ کی تلقین کرتے، اور یہ دونوں کافر جن میں سے بعد میں ایک مسلمان بھی ہو گئے لیکن اس وقت حالت کفر میں تھے اور چاہتے تھے کہ ابو طالب بھی حالت کفر میں اس دنیا سے جائیں، وہی جملہ دہراتے تھے اترغب عن ملت عبد المطلب، اے ابو طالب کیا آپ اپنے باپ کے دین کو ترک کر دیں گے، چھوڑ دیں گے، ہٹ جائیں گے باپ کے دین سے؟ اور ہوا یہ کہ روح نکلتے نکلتے زبان سے جو آخری کلمہ نکلا وعلی ملت عبد المطلب نکلا۔ بعض روایتوں میں ہے انا کا لفظ کہ میں عبد المطلب کے ملت پر، عبد المطلب کے دین پر اس دنیا سے جا رہا ہوں، اور لا الہ الا اللہ کا کلمہ وہ نہیں پڑھ سکے۔ اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کچھ بھی ہوتا، کچھ بھی طاقت ہوتی، تو کیا اپنے چچا کے لیے اس طاقت کو استعمال نہ کرتے؟ ایسے چچا کے لیے جو زندگی بھر 8 سال کی عمر سے لے کر کے تقریباً 50 سال کی عمر تک آپ کے پیٹھ پر اپنی حمایت کا ہاتھ رکھے ہوئے کبھی اٹھایا نہیں۔ کچھ بھی مشاکل آئیں، کچھ بھی مصائب آئیں، کچھ بھی دشواریاں آئیں، کس کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ابو طالب نے اپنے بھتیجے کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ایک بار آپ سیرت میں پڑھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اپنے چچا کے ساتھ کیا تعلق تھا۔ جب کفار مکہ کا پریشر ابو طالب پر زیادہ ہو گیا، ایک بار بلایا اپنے بھتیجے کو اور کہا اے میرے پیارے بھتیجے، میرے اوپر پریشر بہت زیادہ ہے، اور اپنی باتیں جو ان کو کہنا تھا کہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرعزم جو جواب دیا تھا وہ تاریخ نے محفوظ کیا سیرت کی کتابوں میں کہ اے میرے چچا، اگر یہ لوگ ہمارے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں اس بات کے بدلے میں کہ میں اللہ کے دین کی دعوت ترک کر دوں، تو یہ ناممکن ہے۔ جب ابو طالب نے اپنے بھتیجے کا یہ عزم دیکھا تو کہا جاؤ اپنے دین کی دعوت، اپنا مشن جس پر تم لگے ہوئے ہو اس پر گامزن رہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، جو بھی پریشانیاں آئیں گی ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس چچا کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ ممکن ہے کہ بے اعتنائی برتتے، آپ کو یوں ہی جہنم میں جلنے کے لیے چھوڑ دیتے، جبکہ جنت اور جہنم کی حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی بندے کو نہیں ہے؟
اس جہنم کی سزا کے لیے اپنے چچا کو چھوڑ دیتے بے یار و مددگار، بے سہارا؟ ممکن نہیں تھا۔ پھر بھی لا الہ الا اللہ اپنے چچا کی زبان سے نہیں نکلوا سکے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کی ذمہ داری اور ہدایت و رہنمائی کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، لیکن توفیق اللہ کی طرف سے ہی حاصل ہوتی ہے، توفیق آپ کے ہاتھ میں نہیں تھی۔ تو ابھی درس سے یا یہ کہیے اس کتاب سے اس باب کا تعلق واضح ہو گیا، اور وہ یہی ہے کہ اگر ہماری اس امت کا کوئی فرد آج اپنے نبی کی شان میں غلو کرتا ہے، حد سے تجاوز کرتا ہے، نبوت اور رسالت کے حد سے آپ کو آگے بڑھا رہا ہے، خدائی اور ربوبیت کے دائرے تک آپ کو لے جا رہا ہے، اس مقام تک پہنچا رہا ہے، تو اس کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے اور رسول کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور آپ کے دائرے میں رکھنا چاہیے۔ اس دائرے کو بڑھا کر کے اللہ کے دائرے میں اس کو داخل نہیں کرنا چاہیے۔ یہی ہے آج کے اس باب کا اس کتاب کے ساتھ تعلق۔ ایک اور بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کے سلسلے میں اپنی والدہ کے قبر کی زیارت کی، اور حدیث میں آتا ہے کہ خوب روئے اور جو لوگ آپ کے ساتھ تھے ان کو بھی خوب رلایا، اور اس وقت یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ میں نے اپنی والدہ کے لیے رب سے استغفار کی اجازت مانگی، ہمیں اجازت نہیں دی گئی۔ کس کے لیے اجازت مانگ رہے ہیں؟ اپنی والدہ کے لیے، ماں کے لیے اجازت نہیں دی گئی۔ زیارت کی اجازت مانگی، وہ اجازت مل گئی، اور اسی موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، اس لیے کہ قبریں تمہیں آخرت کی یاد، موت کی یاد دلاتی ہیں۔ ایک یہ واقعہ اور ابو طالب کا واقعہ، یہ دونوں واقعہ سامنے رکھیے، اور ہدایت تو درکنار، جہنم سے بچا کر جنت تک پہنچانا تو درکنار۔ استغفار ابو طالب کے لیے بھی کہا تھا کہ میں چچا، آپ کلمہ تو آپ نے نہیں پڑھا، لیکن جب تک مجھے منع نہیں کر دیا جائے گا میں آپ کے لیے استغفار کروں گا۔ تو اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی۔ کیا آیت نازل ہوئی؟ فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نہ نبی کے لیے اور نہ نبی کی امت کے لیے، نہ مومنوں کے لیے، کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے استغفار کریں، کافروں کے لیے استغفار کریں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آج ہم بھی اپنے والدین کے تئیں بڑے جذبات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور بارہا سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ مشرک اس دنیا سے گئے ہیں تو کیا ہم ان کے لیے استغفار کر سکتے ہیں؟ کیا ان کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں؟ جواب، اگر اللہ کے نبی کو اپنی والدہ کے لیے اور اپنے چچا کے لیے، وہ چچا جنہوں نے نبی کی حمایت میں اپنی زندگی گزار دی، اگر ان کے لیے استغفار کی اجازت اللہ کے دربار سے نہیں ملتی ہے تو پھر باقی لوگوں کے لیے، اپنے باقی رشتہ داروں کے لیے،
اس کی گنجائش کہاں سے نکل سکتی ہے؟ تو یہاں ہمیں سبق لینا چاہیے اور نصیحت حاصل کرنی چاہیے، اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے۔ یہ جو حدیث ہے جس کے اندر یہ واقعہ بیان کیا گیا، ابو طالب کے وفات کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان سے درخواست کی اور لگے رہے یہاں تک کہ کفر پر ان کا انتقال ہوا۔ اس حدیث سے، اس واقعے سے اس کتاب کے شارح شیخ فوزان حفظہ اللہ نے 10-11 مسائل اخذ کر کے اس کتاب میں لکھا ہے۔ میں اختصار کے ساتھ وہ مسائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ہمارے لیے بھی نصیحت کا ذریعہ رہے اور ہم بھی اپنے دین کو سمجھیں، اور جب سمجھ جائیں تو اس پر عمل کریں اور اس کی طرف اپنے دیگر مسلمان بھائیوں کو بھی بلائیں، دعوت دیں، ان کے عقیدے کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلا مسئلہ، مریض کافر بھی ہو اگر تو اس کی عیادت کی جائے بطور خاص، اگر وہ اقربا میں سے ہو، قرابت داروں میں سے ہو، رشتہ داروں میں سے ہو، چاہے وہ خون کا رشتہ ہو یا کوئی اور بھی رشتہ ہو، لیکن ان کی عیادت کی جا سکتی ہے۔ اور یہ غرض، یہ مقصد پہلے نمبر پر ہونی چاہیے کہ ہم ان کو دین کی دعوت دیں گے، ان کو دین کی دعوت دیں گے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی طرف دعوت دیں گے۔ اس واقعے کے اندر بھی یہ چیز ملتی ہے۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی نہیں ملی۔ دیکھنے کی چیز ہے میرے بھائیوں، غور کرنے کی چیز ہے، نصیحت حاصل کرنے کی چیز ہے کہ یہاں ایک طرف ابو طالب جنہوں نے اسلام اور رسول اسلام کی حمایت میں زندگی گزار دی، کلمہ لا الہ الا اللہ کی توفیق نہیں ہوئی، اللہ کی مشیت۔ دوسری طرف مدینہ میں ایک واقعہ ملتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی لڑکے کی زیارت کے لیے، عیادت کے لیے جاتے ہیں اور اس کو بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت پیش کرتے ہیں، اور اللہ کی توفیق سے وہ یہودی لڑکا مشرف باسلام ہوتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے شکرانے کے طور پر وہاں پر حدیث بیان فرمائی کہ اس رب کی، اس اللہ کی کے لیے ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا، جس اللہ نے میرے ذریعے اس کو جہنم سے محفوظ کر لیا، جس اللہ نے میرے ذریعے اس یہودی لڑکے کو جہنم سے نجات دے دی، بچا لیا۔ مریض کی عیادت اور دین کی دعوت، دین کی دعوت، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں۔ دوسرا مسئلہ، دعوت اللہ، اللہ کی طرف دعوت، یہ بندے کے مطمح نظر ہونا چاہیے، یہ اس کا اول اور آخر مقصد بنانا چاہیے کہ کہیں بھی آپ رہیں، کسی بھی حال میں رہیں، کسی کے پاس رہیں، اگر آپ اللہ کی دعوت دے سکتے، پیش کر سکتے، تو آپ کو اللہ کی دعوت پیش کرنے سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے، پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، بلکہ حالات سے قطع نظر
آپ کو اللہ کے دین کی دعوت پیش کر دینی چاہیے۔ توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہے، توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن رہنمائی کرنا، دعوت دینا حکمت کے ساتھ، موعظت کے ساتھ، یہ ہمارا اور آپ کا کام ہے، اور یہ انبیاء کرام کا وظیفہ ہے، یہ انبیاء کرام کا وظیفہ ہے۔ علماء اور طلاب علم یہ انبیاء کے وارثین ہیں، اور ان کی جائیداد کے وارثین نہیں بلکہ ان کے علم کے وارثین ہیں، ان کے دعوتی مشن کے وارثین ہیں۔ تو اس لیے دعوت دینے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر عمل رہا ہے۔ اور ایک چیز اور، داعی کو، اور داعی سے مراد یہاں صرف ہم جیسے لوگ جو تنخواہ خار داعی ہیں وہ مراد نہیں ہیں، آپ سب داعی ہیں۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے، محمد الرسول اللہ پڑھنے سے آخرت کی کامیابی ملتی ہے۔ یہ کلمہ توحید ہے، یہ وہ کلمہ ہے کہ جس کلمے کو ایک ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو باقی زندگی بھر کا گناہ ایک پلڑے میں رکھا جائے تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس سے غفلت نہیں کرنا چاہیے، اور اس سے نا امیدی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سارے ہمارے بھائی، میں تو بار بار کہتا ہوں کہ جو بہت صبر والے ہوتے، ایک بار دعوت دے دیے، جو کم صبر ہیں، بہت سارے لوگ تو دعوت دیتے ہی نہیں، وہ پہلی کیٹیگری وہ ہے جو دعوت دیتے ہی نہیں ہیں۔ دوسرے جو تھوڑی حرص رکھنے والے ہیں، انہوں نے دعوت دیا ایک بار، اب اگر ادھر سے کچھ رد عمل اچھا مل گیا تب تو ٹھیک ہے، نہیں تو دوبارہ نہیں بولیں گے اس سے۔ کچھ اور صبر والے ہیں تو دوبارہ بھی بول دیں گے، کچھ اور صبر والے ہیں تو سہبارہ بول دیں گے، چوتھی بار کوئی نہیں، ہاں بھائی بس 3 بار بول دیا، 3 بار کافی ہے۔ یقیناً آپ نے حجت قائم کر دی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے اتنے زیادہ رابطے میں تھے، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلی بار دعوت دیا ہوگا مرنے کے وقت؟ یقیناً دیتے چلے آ رہے، دیتے چلے آ رہے، دیتے چلے آ رہے، لیکن اب یہ سانس اکھڑنے والی ہے، موت قریب آ چکی ہے، تو بھی آپ نا امیدی کے شکار نہیں ہوئے، نا امیدی کے شکار آپ نہیں ہوئے، دے دیتے ہیں دعوت۔ اور میں نے دوسری جو مثال دی کہ ایسے وقت میں دعوت دینا، یہاں تو ناکامیابی ہوئی، لیکن یہودی لڑکے کے ساتھ کامیاب ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا نہیں ہوئے؟ کم از کم ایک بندے کو اللہ رب العالمین نے جہنم سے نجات دے دیا دعوت کے اس طریقے پر، اس وقت میں دنیا سے جاتے جاتے دعوت پیش کرنے کا ایک نتیجہ تو سامنے آیا نا۔ تو اس لیے نا امیدی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ تیسرا مسئلہ، اور یہ مسئلہ بڑا اہم ہے اور ہمیں اور آپ کو سمجھنے کا مسئلہ ہے۔ بہت سارے لوگ بولتے نا، الٹا بولتے، شریعت میں ہمارے الٹا ہے، اور لوگ جو بولتے سمجھتے الٹا ہے کہ آخری وقت میں کیا خاک مسلمہ ہوگا، یہی تو ہے نا مشہور، آخری وقت میں کیا خاک مسلمہ ہوگا، ہمارے اور آپ کے بیچ میں یہی مشہور ہے۔ لیکن شریعت میں معاملہ الٹا ہے۔ شریعت میں معاملہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار اس کے خاتمے پر ہے، اسی لیے حسن خاتمہ کی دعا کرنی چاہیے، حسن خاتمہ کی دعا کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہمارے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وہ حدیث، ایک حدیث کی بندہ ایک ذرا، ایک ہاتھ باقی رہتا ہے جنت میں جانے میں، وہ جہنم میں چلا جاتا ہے، ایک ہاتھ باقی رہتا ہے جہنم میں جانے میں، جنت میں چلا جاتا ہے۔ کیسے؟ اسی آخری عمل کے اعتبار سے، آخری عمل کے اعتبار سے، اور وہ ہمارے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یاد رکھیں، کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے اللہ سے رو کر، گڑ گڑا کر، گریہ وزاری کے ساتھ حسن خاتمہ مانگنا چاہیے، خاتمہ بالخیر مانگنا چاہیے۔
اس زعم میں نہیں رہنا چاہیے کہ میں تو 5 وقتہ نمازی ہوں، میں تو تہجد گزار ہوں، میں تو صیام و قیام کا پابند ہوں۔ ہاں یہ اسباب ہیں حسن خاتمہ کے، ذرائع ہیں، لیکن گارنٹی نہیں ہے، اس لیے اللہ سے مانگنا چاہیے۔ تو یہاں یہ میں بیان کرنے جا رہا تھا کہ جو بندہ اپنی عمر کے آخری مرحلے میں بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لے تو اس کو بھی کیا مانا جائے گا؟ مسلمان مانا جائے گا، ایمان والا مانا جائے گا۔ یہ نہیں کہہ رہے بھائی اس کی تو پوری زندگی بتوں کی پوجا کرتے، قبروں کی پوجا کرتے گزری ہے، اب یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے۔ شرط یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ بندہ سچے دل سے، نیک نیتی سے پڑھے، من کان آخر کلامہ من الدنیا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اس دنیا کے اندر جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہوگا، اس کی زبان سے نکلنے والا، وہ جنت میں جائے گا۔ یہودی کا واقعہ پھر دوہرا لیتے ہیں، اس نے کوئی عمل کیا تھا، جاتے جاتے لا الہ الا اللہ پڑھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کلمے کو اس نے اپنی زبان سے ادا کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا اب یہ تمہارا مسلمان بھائی ہو گیا، اب اس کی تجہیز تکفین کی ذمہ داری تمہاری ہو گئی، اب یہ مسلمان ہو گیا۔ اور ایسے وقت میں یا کسی بھی وقت میں جب بندہ لا الہ الا اللہ کہہ دے اپنی زبان سے، تو ہمارا اور آپ کا یا کسی بھی انسان کا یہ حق نہیں بنتا کہ اس کی نیت پر شبہ کریں، اس کی نیت پر شبہ کریں، شک کریں، یہ سچ مچ اسلام لایا ہے یا یوں ہی کہہ دیا۔ نہیں، وہ اللہ کے حوالے ہے، اللہ جانتا کہ کس نے سچ مچ میں کلمہ پڑھا اور کس نے منافقت میں کلمہ پڑھا، لیکن ہمارا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم ظاہر پر حکم لگائیں گے۔ اس نے اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کا کلمہ نکالا ہے تو ہم اس کو مسلمان سمجھیں گے، سچا ہے تو مومن ہے، اللہ جانتا ہے، اور جھوٹا ہے تو منافق ہے، وہ بھی اللہ جانتا ہے، ہم آپ نہیں جانتے۔ تو یہ تیسرا مسئلہ تھا اور چوتھا مسئلہ جو میں ابھی ضمناً بیان کر چکا کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے یہ التجا کی تھی کہ آپ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ دیں تو ہم اس لا الہ الا اللہ کو لے کر اللہ کے پاس آپ کے لیے حجت کریں گے۔ پانچواں مسئلہ ہے، اور وہ بڑا اہم مسئلہ ہے میرے بھائی، بڑا اہم مسئلہ ہے، اور ہم لوگوں کو اپنے حلقے یا یاراں کی صفائی کرنی چاہیے، اپنے دوستوں کی کہ کون آپ کا خیر خواہ ہے حقیقت میں، اور کون ہے جو صرف وقتی مصلحت کے لیے آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کون ہے جو درست عقیدے والا ہے، کون ہے جو صحیح عقیدے والا ہے، کون ہے جو نیک اعمال کرنے والا ہے، کون ہے جو فاسد اعمال کرنے والا ہے، کون ہے جس کا عقیدہ درست ہے، کون ہے جس کے اخلاق درست ہیں، اور کون ہے جس کے عقیدہ اور اخلاق میں فساد پایا جاتا ہے۔ یہ چھٹائی کر کے پھر دوستوں کا حلقہ بنانا چاہیے۔ اور یہ ہم ابو طالب کے اس وقت ابو طالب کے کلمہ نہ پڑھ پانے کی وجہ کے طور پر، ہاں توفیق اللہ کی طرف سے، لیکن ہم دنیاوی اسباب کے اعتبار سے جو چیز دیکھ رہے ہیں وہ انہوں نے ابو جہل اور عبداللہ ابن ابی امیہ کے اس عار دلانے پر ان کی حمیت، جو جاہلی حمیت جو اندر مدفون تھی، وہ بھڑک اٹھی۔ تعصب جو تھا کہ ہم بھلا اپنے باپ دادا کے دین سے، اپنے باپ، اپنے سگے باپ کے دین سے، جس دین پر ہمارے باپ چلے گئے، ہم ان کا دین چھوڑ دیں۔ یہ انہی دونوں کے
ورغلانے کی وجہ سے تو ہوا، ورنہ ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کی تلقین میں لگے ہیں اور دوسری طرف اس کے بگاڑ کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ہمیں اچھی صحبت اختیار کرنی چاہیے، اور اچھی صحبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیس صالح، اچھی صحبت اور بری صحبت کی مثال عطر فروش اور لوہار کی بھٹی سے دیا ہے، اور ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ چھٹا مسئلہ کہتے ہیں اسی مسلمانوں میں سے کچھ لوگ اس بدعقیدگی کے شکار ہیں کہ ابو طالب مسلمان ہو گئے تھے اور اتنی مدد انہوں نے کی، تو کیا ان کو کافر مانا جائے گا؟ حقیقت یہ ہے میرے بھائی کہ یقیناً ابو طالب کو اپنے بھتیجے کی نبوت اور رسالت پر شک نہیں تھا، اور ان کے بعض اشعار ایسے نقل کیے گئے ہیں کہ جس میں صاف صاف پتہ چلتا ہے کہ ابو طالب کو اپنے بھتیجے کی رسالت پر، کہ آپ سچے نبی ہیں، سچے رسول ہیں اور آپ کا دین سچا دین ہے، اس پر شبہ نہیں تھا۔ صرف وہی ان کی آبائی تعصب غالب آ گئی، عار غالب آ گیا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ باپ کا دین مرتے مرتے چھوڑ کر چلے گئے، اور پھر گمراہی کے دلدل سے آپ باہر نہیں نکل سکے۔ لیکن چونکہ آپ جاتے جاتے کلمہ نہیں پڑھ سکے، اس لیے آپ کو کسی بھی طور پر ابو طالب کو مسلمان نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ایمان صرف دل کے تصدیق کا نام نہیں ہے، بلکہ دل سے تصدیق بھی کرے، زبان سے اقرار بھی کرے، عمل سے اس کو ثابت بھی کرے۔ یہ تین چیزوں کا مجموعہ ہے ایمان، تین چیزوں کا مجموعہ ہے ایمان۔ اگر کوئی دل سے مسلمان ہے پر اقرار نہیں کیا اس نے، نہیں مانا جائے گا۔ اگر کوئی زبان سے اقرار کر رہا ہے، دل سے ایمان نہیں لایا، نہیں مانا جائے گا۔ اگر کوئی اقرار بھی کر رہا ہے اور دل سے مانتا بھی ہے کہ ہاں اللہ ہے، لیکن اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان کو نہیں مانتا، انکار کرتا ہے نماز کا، انکار کرتا ہے زکوٰۃ کا، نہیں مانا جائے گا۔ اس کا ایمان شریعت کے اندر معتبر ایمان نہیں ہوگا۔ تو یہ چھٹا مسئلہ تھا، اور ساتواں یا آٹھواں مسئلہ یا اس سے پہلے ایک بہت اہم مسئلہ ہے، اور وہ لا الہ الا اللہ کو سمجھنے کے تعلق سے ہے۔ لا الہ الا اللہ کو سمجھنے کے تعلق سے ہے۔ آج ہمارے بھائی، ہمارے اپنے مسلمان لا الہ الا اللہ کے کہنے والے ایک طرف لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں، 5 وقتہ نماز بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے، رمضان کا روزہ بھی رکھتے، زکوٰۃ بھی ادا کرتے، اور دوسری طرف مرغا لے کر، چادر لے کر بچے کا منڈن کرانے کے لیے اور جو بھی ہوتا ہے قبر پر پہنچ جاتے، فلاں قبر پر، فلاں قبر پر، فلاں مزار پر۔ اگر وہ لا الہ الا اللہ کا معنی حقیقت میں سمجھ جائیں اور سمجھ کر ایمان لائیں، تو کوئی بھی بندہ جو لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھ کر قبول کرے گا، اللہ کے در کو چھوڑ کر کبھی بھی غیر اللہ کے در پہ نہیں جائے گا۔ ابو جہل یا مکہ کے سارے کافر ایمان کیوں نہیں لا رہے تھے؟ اگر وہ لا الہ الا اللہ کا معنی نہ سمجھتے، آج ہماری طرح رہتے، تو کہتے بھائی کون جھگڑا کرے گا، کون فتنہ کرے گا؟ ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ پڑھوا رہے ہیں، ہم پڑھ لیتے ہیں، ادھر لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لیں گے، ادھر
اپنے بتوں کے پاس بھی جایا کریں گے. وہ تو ویسے بھی کہتے تھے کہ ہم بتوں کے پاس اس لیے جا رہے ہیں کہ یہ ہم کو ذرا اللہ سے قریب کر دیں, یہ ہمارے لیے سفارشی بن جائیں, یہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیں, ہمارے لیے واسطہ بن جائیں, ہمارے لیے وسیلہ بن جائیں. یہی تو مکہ والے بھی کہتے تھے نا, یہی کہتے تھے مکہ والے. لیکن پھر بھی لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھتے تھے کہ جیسے ہی ہم لا الہ الا اللہ کہیں گے تو ہمیں ان 360 بتوں کے لیے کوئی بھی چھوٹی عبادت ہو یا بڑی عبادت ہو ترک کرنا پڑے گا, نہیں تو ہمارا لا الہ الا اللہ مکمل نہیں ہوگا. حتیٰ ابو جہل بھی سمجھتا تھا, جب ہی تو ابو طالب کو روک رہا تھا, انہیں سمجھتا تھا کہ اگر ابو طالب نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا تو ان 360 بتوں کا انکار اس سے لازم آئے گا جن 360 بتوں کی عبادت کر کے عبد المطلب اس دنیا سے گئے. ابو طالب اس راستے سے, اس ڈگر سے ہٹ جائیں گے, ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے ان کو لا الہ الا اللہ پڑھنے نہیں دینا. اگر پڑھ لیا انہوں نے تو پھر تو بتوں کی عبادت سے انکار لازم ہی آ جائے گا. لیکن ہمارے یہاں کوئی فرق نہیں پڑتا, ایک طرف لا الہ الا اللہ بھی کرو, دوسری طرف جا کے غیر اللہ کی عبادت بھی کرو. تو یہ دراصل سمجھنے کی چیز ہے اور بہت اہم ہے. اسی طرح سے ایک 8واں مسئلہ شیخ نے بیان کیا کہ اس پر مرجیہ ہمارے مسلمانوں اسی امت کے فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے. مرجیہ بہت سارے فرقے ہیں, قدریہ ہے, مرجیہ ہے, اشاعرہ ہے, ماتریدیہ ہے, فلاں 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 فلاں. انہی میں سے ایک مرجیہ ہے جو کہتے ہیں کہ ایمان اس کے لیے عمل ضروری نہیں ہے, صرف اپنے رب کو پہچان لو یہی کافی ہے. یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنا اور لا الہ الا اللہ کے تقاضوں پر عمل کرنا گویا کہ ضروری نہیں ہے, رب کی معرفت حاصل ہو جائے یہی کافی ہے. تو وہ معرفت تو ابو طالب کو حاصل تھی. وہ معرفت کیونکہ جانتے تھے, مکہ کے لوگ پہلے سے ہی اب اللہ کو پہچانتے تھے, ہے ایسا تو نہیں, کیونکہ وہ دین اسماعیلی پر تھے, دین ابراہیمی پر تھے. بگاڑ آ گیا تھا, شرک داخل ہو گیا تھا, کفر داخل ہو گیا تھا, لیکن ایسا نہیں کہ وہ اللہ کو پہچانتے نہیں تھے, اللہ کی معرفت نہیں تھی ان کو. اللہ کی معرفت کما حقہ تھی, بس اس کے ساتھ 360 بتوں کو داخل کر کے وہ شرک کیا کرتے تھے. اور دلیل کیا ہے؟ میری بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ واقف تھے. اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کریم کے اندر ایسی آیتیں نازل فرمائی ہیں جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کفار مکہ کو اللہ کا علم تھا, رسول کی پہچان تھی. یہود و نصارہ کے بارے میں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, یہود اور نصارہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح جانتے تھے, اسی طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے اور پہچانتے تھے. اس سے بڑی شہادت کیا ہو سکتی؟ لیکن ایمان نہیں لائے. ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. وَجَحَدُوا بِهَا, لوگوں نے اس رسالت کا انکار کیا, اس شریعت کا, اس دین کا, نبی کے نبوت کا انکار کیا, اللہ کے کلام کا, اللہ کی آیتوں کا انکار کیا. لیکن وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ, ان کے نفسوں نے اس پر یقین تھا ان کو, لیکن کیوں انکار کیا؟ ظلماً وعلوا, ظلم کے طور پر, تکبر کے طور پر, گھمنڈ کے طور پر. اور اکثر قوموں کے اندر یہ چیز پائی جاتی تھی. فرعون بھی پہچانتا تھا کہ موسیٰ حق ہیں, موسیٰ کا دین حق ہے, لیکن میں تو فرعون ہوں نا, اس لیے میں نے اگر ایمان قبول کر لیا تو موسیٰ میرے اوپر ہو جائیں گے, میں موسیٰ کے نیچے ہو جاؤں گا, یہ مجھے گوارا نہیں ہے. تو یہ اور اس طرح کی بہت ساری باتیں, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ ایمان مکمل کیسے؟ زبان سے اقرار, دل سے قبول کرنا, اس کو تصدیق کرنا اس کی, اور وعمل بالارکان,
ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا. اور اس ایمان کے بارے میں ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ یزید بالطاعات، جب ہم زیادہ نیک عمل کرتے ہیں تو ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے، گراف جو ہے اونچا ہو جاتا ہے ایمان کا. اور جب ہم معصیتوں کا ارتکاب زیادہ کرتے ہیں تو اس ایمان کا گراف نیچے ہو جاتا ہے، ایمان گھٹ جاتا ہے. تو ایمان گھٹتا اور بڑھتا بھی ہے، اور ایمان کے لیے اتنی چیزیں ضروری بھی ہیں. نواں مسئلہ کیا ہے کہ مشرکین کے لیے استغفار کرنا، ان کے لیے رحمت کی دعا کرنا ہماری شریعت کے اندر جائز نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، جیسا کہ آیت کریمہ کے اندر صاف صاف اس کا ذکر ہے. ما كان للنبي والذین آمنوا ان يستغفروا للمشرکین، یہاں تک عام مشرکوں کی بات ہو رہی ہے، کسی کے لیے. آگے چل کے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى، اگرچہ یہ کافر، یہ مشرک رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں. مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، یہ چاہے والدین ہوں، والدہ کے سلسلے میں بات گزر چکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ چچا کا مسئلہ ہے. اور اللہ رب العالمین کا کلام بڑا واضح ہے کہ کسی بھی نہ نبی کے لیے جائز ہے اور نہ نبی کی امتی کے لیے، کسی مومن کے لیے جائز ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے استغفار کس کو کرتے ہیں؟ کہتے ہیں طلب مغفرت طلب کرنا، گناہوں سے درگزر کرنے کی دعا کرنا. یہ جائز نہیں ہے، چاہے وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں. 10واں مسئلہ ہے، اور وہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے، اور ہم بہت سارے لوگ اس کے اندر مبتلا ہیں، شعوری طور پر یا لا شعوری طور پر. وہ ہے تعصب، بطور خاص اپنے باپ دادا کی راہ کے لیے. جس دین پر باپ دادا تھے، جس عقیدے پر باپ دادا تھے، اس سے پیچھا چھڑانا یہ آسان کام ہمارے لیے نہیں ہے، لیکن یہ ہونا چاہیے. کیونکہ کوئی بھی دین اللہ کا ہوتا ہے، اور آپ سب کو معلوم ہے کہ دین جتنا بھی آیا پہلے قوموں کے اندر بھی، وہ سب کے سب اسلام کا دین تھا، ہے نا. ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ. آدم علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے وہ بھی اسلام تھا. نوح علیہ السلام جو دین لے کر آئے، ابراہیم علیہ السلام جو دین لے کر آئے، اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ، سارے وہ کون سا دین لے کر آئے تھے؟ دین اسلام لے کر آئے تھے. ہاں کہتے ہیں شریعتیں قوانین تھوڑے تھوڑے مختلف ہو سکتے تھے، لیکن توحید، اللہ کو ایک جاننا، ایک ماننا، ایک اللہ کی عبادت کرنا، ایک اللہ پر، اس کے ربوبیت پر، اس کی الوہیت پر، اس کے اسماء و صفات پر ایمان لانا، وہ سب کا سب ایک ہی تھا. سمجھ گئے؟ اب ہم تعصب کی بات کر رہے تھے، تو یہاں صرف مسئلہ دین کے یعنی کہ جو ہندو گھر میں پیدا ہوا، عیسائی گھر میں پیدا ہوا، یہودی گھر میں پیدا ہوا، مجوسی گھر میں پیدا ہوا، صرف اسی کا تعصب نہیں ہے کہ وہ اسلام میں داخل نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اگر ہم کسی بدعتی گھر میں پیدا ہوئے، کسی قبر کی پوجا کرنے والے، قبر کی عبادت کرنے والے گھر میں پیدا ہوئے، اور ہم بھی توحید خالص کو قبول نہیں کر رہے ہیں، تو ہمارے اندر بھی وہی تعصب ہے جو یہود کے اندر ہے، جو نصارہ کے اندر ہے. اس لیے ضروری ہے، کہتے ہیں التخلیہ قبل التحلیہ، اور لا الہ الا اللہ کا معنی وہی ہے. لا الہ، کوئی سچا معبود نہیں ہے
پہلے باطل معبودوں کا انکار کرنا ہے، پھر جا کر سچے معبود کا اقرار کریں گے تو قابل اعتبار ہوگا شریعت کے اندر۔ ورنہ اگر آپ کہتے ہیں نہیں میرا اللہ بھی اللہ ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے بھی ہیں، تھوڑا تھوڑا ان سے بھی مل جائے گا، نہیں چلے گا۔ تو بہرحال تعصب، اور اس سے بھی اوپر چڑھ کے شریعت میں بہت سارے مسائل میں تھوڑا چھوٹا موٹا اختلاف بھی چلتا رہا ہے کہ نہیں ہے؟ اب اگر ہم کسی مسلک میں، کسی مذہب میں پیدا ہوئے اور وہاں پر ہمارے علماء کا کوئی اجتہادی مسئلہ صحیح مسئلے کے خلاف ہے اور ہم نے آنکھ کھولی تو اپنے آبا و اجداد کو، اپنے خاندان کو اسی مرجوح مسئلے پر دیکھا، ہمارے محلے کے، ہمارے ملک کے کسی بڑے عالم مفتی نے اجتہاد کیا اور اجتہادی مسئلہ ان کا یہ رہا، لیکن ایک طرف جب کتاب و سنت کا مطالعہ کیا جائے تو ان کا یہ مسئلہ اجتہادی مسئلہ خطا نکلا، لیکن وہاں کے جو لوگ اس مفتی اور اس عالم کے زیر تربیت تھے یا ان کے مسائل، ان کے بتائے ہوئے فتاووں پر عمل کر رہے تھے، ہم اگر وہاں پیدا ہوئے، آنکھ کھولا، دیگر مشائخ اور دیگر علماء اور طالب علموں کے پاس ہم نے علم حاصل کیا اور ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ مسئلہ جس پر ہمارے ابو جان عمل کیا کرتے تھے یہ مسئلہ راجح مسئلے کے خلاف ہے، پھر بھی ہم اس کو نہیں چھوڑ پا رہے۔ کیوں نہیں چھوڑ پا رہے؟ اس لیے کہ میں جب میں دین پہ کچھ عمل کرنے کے لائق ہوا تو دیکھا اپنے محلے میں، اپنی مسجد میں، اپنے سب اسی پہ عمل ہو رہا تھا، اب ہم اسی کے عادی ہو گئے، سمجھ گئے؟ حق جانتے ہی، حق کا علم ہوتے ہی حق کو اپنا لینا ضروری ہے، باطل پر باقی رہنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا نہیں ہے، سمجھ گئے؟ اگر ہم نہیں اٹھ پاتے ہیں، اگر نہیں چھوڑ پاتے ہیں پہلے طریقے کو، تو یاد رکھیں کہ وہ تعصب جو شریعت کے اندر مذموم چیز ہے وہ ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے دین پر باقی حدود اور قیود، اپنے ماحول سے تأثر پذیری، اپنے علماء اور باپ دادا کے دین سے، ان کے مذہب اور مسلک سے تأثر پذیری سے آزاد ہو کر عمل کرنا چاہیے، تاکہ اللہ جب آپ سے سوال کرے کہ اے میرے بندے تو نے اس مسئلے پر اس طرح عمل کیوں کیا، تو آپ اللہ کے یہاں جواب دے کہ اللہ میں نے تیرے کلام پاک میں یہ آیت پڑھی تھی، تیرے نبی کی یہ حدیث پڑھی تھی جس پر میں نے یہ عمل کیا۔ ایک آخری جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ مؤلف رحمہ اللہ نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے جو میں نے شروع میں بیان کیا تھا کہ اس واقعے کو یا اس آیت اور اس باب کو مؤلف رحمہ اللہ نے اس کتاب کے اندر کیوں رکھا، غرض کیا ہے، یہ بتانا ہے، یہ تنبیہ کرنا ہے کہ نبی کی شان میں گستاخی مت کرو۔ جب نبی کی شان میں گستاخی شریعت میں قابل قبول نہیں ہے، نبی کو نبی کے مقام سے اونچا دکھانے کی یا اونچا سمجھنے کی گنجائش نہیں ہے، تو باقی اولیاء، باقی صلحاء، باقی ائمہ، باقی جو ہمارے یعنی چاہے وہ بنائے ہوئے اور چاہے جن کے اندر ہم کرامات سمجھتے ہیں، ان کی کیا گنجائش ہو سکتی ہے ہماری شریعت کے اندر؟ یہ توحید کے سراسر خلاف ہے کہ کسی کو اس کے مقام سے بڑھا کر اللہ کے الوہیت کے، ربوبیت کے مقام تک پہنچائیں۔ جب نبی کے لیے یہ گنجائش نہیں ہے تو پھر غیر نبی کے لیے گنجائش کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام مسلمانوں کو اپنا دین صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني